الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والدين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المطيع الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر امام عالی مقام کی مجلس ہے، اور ہم سب یہاں امام پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرنے کے لیے، ان کے در دولت سے خیرات پانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. ان کے در کی دولت جن سے زمانہ فیض پاتا ہے، اور جن کی سخاوت کا شہرا اور ڈنکا سارے عالم میں بج رہا ہے. صبح قیامت تک جو سیراب ہونے والا سیراب ہوگا، یقیناً یہ انہی ذوات قدسیہ کے در دولت کی خیرات ہو. جن کی شان اور شان سخاوت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مسکین. جو بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں و اسیروں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسکینوں و یتیموں و اسیروں، جن کے سخاوت کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے
اس انداز سے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے در پر آنے والا سائل کبھی نامراد نہیں جاتا۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ حسنین کریمین کی طبیعت علی ہوئی تو سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی، نظر مانی، کیا کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا تو اے اللہ میں روزہ رکھوں۔ ہم سب امام عالی مقام کے نام لیوا اس در کے غلام ہیں۔ ہمیں ہمارے آقاؤں سے اور ان کی حیات طیبہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم پر اگر کوئی افتاد پڑے، ہم کسی بلاؤں میں گھریں، ہم کسی مصیبت میں اگر گر جائیں تو ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے کہ سنو، اگر بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہو تو روزے رکھنا، منت روزے کی مانا کرو۔ حالانکہ یہ وہ ذوات قدسیہ تھی کہ اگر ہاتھ سے اٹھا دیتے، اٹھنے سے پہلے بار جاہے ایس ڈی میں مقبول و مستجاب ہو جائے، لیکن ہمیں درس دیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہاں کہاں کے چکر لگاتے ہیں، کیا کیا یاد رکھیں، ہم غلام پنجتن ہیں اور یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہماری پونجی ہے اور یہی ہمارے نجات کا ضامن ہے۔ بہرحال منت مانی، روزہ رکھنے، روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، جب افطار کا وقت آیا سامنے افطار رکھا ہوا، آپ اندازہ کریں کہ ہم جن کی غلامی کا دم بھرا کرتے ہیں، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا اور ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ افطار کا وقت ہے، افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر ایک شاعر آواز لگاتا ہے، میں مسکین ہوں، کئی چیزوں کا بھوکا ہوں۔ جب یہ آواز جگر گوشے مصطفیٰ لخت مصطفیٰ یعنی حضرت سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گوشے مبارک سے ٹکرائی، آپ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور اس مسکین کو عطا فرمایا۔ جب مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے شہزادی مصطفیٰ کو دیکھا، قربان جائیں، یہ محبت ہے
ہم تو آج محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ڈھکوسلے کرتے ہیں۔ خاتون جنت کی محبت علی کے دل میں تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے دستے مبارک اور اپنے حصے کا کھانا اٹھایا اور مسکین کے کچکول میں ڈال دیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مزید اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرے گا یا نہیں بھرے گا، نا، ہمیں تو محبت خاتون جنت سے ہے، اور خاتون جنت نے جو کردار پیش کیا ہے وہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، اور ہماری محبت کا یہ تقاضا یہ ہے کہ محبوب جس راہ سے گزرے وہی راہ ہماری، سبحان اللہ، وہی راہ ہماری ہو جائے۔ محبت نے پکارا، خاتون جنت نے یہ عمل کیا ہے، اے علی تم بھی پیچھے پیچھے چلو۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے حصے کا اختیار بھی دے دیا۔ جب دونوں ننھے ننھے بچوں نے دیکھا، دونوں ننھے ننھے بچوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے حصے کا اختیار اس مسکین کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں باندھی تھی، لونڈی تھی، نوکرانی تھی، بیوی فضہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آقاؤں نے ہمارے آقا جس راہ سے گزرے، پھر بھلا یہ کیوں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس راہ سے ہٹ جائیں، ہم اس راہ سے ہٹ جائیں، وہ بھی اسی راہ پر چل کر انہوں نے بھی اپنے حصے کا کھانا اٹھایا اور جا کر مسکین کے حوالے کیا۔ یہ محبت ہے۔ یاد رکھیں، کھوکھلی محبتوں کے دعوے سے کچھ نہیں ملنے والا، ان ڈھکوسلوں سے کچھ نہیں ہونے والا، جب تک کہ سیرت و کردار میں اپنے محبوب کی جھلک نظر نہ آ جائے تب تک کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر سیرت و کردار میں ان کی جھلک نظر آ جائے تو پھر سب کچھ مل جایا کرتا ہے، سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، خیر امت کیا ہے، بہترین مخلوق بنا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کتا نجس ناپاک، اگر نیلا کتا ہمارے جسم سے لگ جائے، مس ہو جائے، تو ہم اس قابل نہیں رہتے ہیں کہ ہم رب کے حضور اپنے جبین نیاز سے سجدے بتا سکیں، دوگانہ ادا کر سکیں، نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی جماعت اصحاب کہف جب نکلے ہیں رات کی تاریکی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، تو اس وقت کا جو بادشاہ دقیانوس تھا اس نے اعلان کیا ہوا تھا، تو اس کی پرستش کرتا تھا، سامنے جلتا ہوا آگ کا الاؤ روشن کیا تھا، دوسری طرف تیل میں ابلتے ہوئے کڑھائی، جو اس کو سجدہ کرتا تھا اسے انعام اکرام سے نوازتا تھا، اور جو اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا وہ اسے جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ افراد رات کی تاریکی میں نکلتے، اللہ والوں کی جماعت جب نکلی، تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف، بلکہ اسی کے نام سے پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں کے شروع میں۔ جب رات کی تاریکی میں نکل رہے تھے کہ کتا وہ بھی ساتھ ہو لیتا، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب اصحاب کہف نے دیکھا، اس کو بھگایا، ڈانٹا، نہیں بھاگا تو پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر مارنے لگے۔ کتا ہے، بھونکے گا، بادشاہ کے سپاہیوں کو خبر ہو جائے گی، پتھر مار رہے ہیں۔ آپ قربان جائیں کہ وہ کتا اپنی جگہ جامد و ساکت ہے، اپنی جگہ جامد و ساکت ہے، رکا ہوا ہے، پتھر کھا رہا ہے، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے۔
جب کتا کا جسم دہان ہونے لگا، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اس کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم کو گویائی دے، زبان دے، تاکہ ان سے ان محبوب بندوں سے بات کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دی، گویائی عطا کی، اور جب گویائی عطا کی تو امام قرطبی فرماتے ہیں فقام القلب علی رجلین، کتا اپنے دونوں پاؤں کے بل کھڑا ہو جاتا، ورفع یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتا ہے، اور جب اسے گویائی ملتی ہے تو وہ زبان سے یہ کہتا ہے واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، اے اللہ والوں کی جماعت، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر دھوکہ کرتا ہے، بلکہ میں تو وہ کتا ہوں جو اللہ والوں سے محبت کیا کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خان کا جلال یا نور یسرف یا، ذکر سہدائے کرب و بلا، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا محمد صلو علیہ السلام علیہ دائم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین یا رسول یا امام صاحب نے آپ کے اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام جب ختم ہوگا تو پھر یہی جماعت کھڑی ہوگی، ہم لوگ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ میں اس کا رہا تھا کہ اس کتے نے کہا کہ اللہ والوں، میں کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر دھوکہ کرتا ہوں، میں تو وہ ہوں جو اللہ والوں سے محبت کیا کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ اب آپ انعام دیکھیں، اب آپ انعام دیکھیں کہ جب اصحاب کہف غار میں گئے 300 سال کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے اندر، جس غار کے اندر وہ پناہ گزین ہوئے تھے، اس غار میں اللہ نے ان پر 300 سال تک نیند طاری کرنا، نیند طاری کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ کتے کے بارے میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور اس غار کے دہانے پر کا کتا اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے۔ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلا کرتے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بدلا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر عاشورے کے دن سال میں ایک دفعہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی ہیں، وہ کروٹیں بدلا کرتے ہیں عاشورے کے دن۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر 6 مہینے میں اللہ ان کی کروٹیں بدلتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ وصال کیے ہوئے 300 سال کا عرصہ بیت گیا، ہر سال کروٹ بدل رہے، ہر سال یا ہر 6 ماہ پر اللہ انہیں کروٹ بدلوا رہا۔ جیسے جیسے اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں ویسے ویسے کتا کروٹ بدل رہا ہے۔
ویسے ویسے کتا کروٹ بدل رہا ہے۔ میرے دوست ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ بدل رہے ہیں، کیوں بدل رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ والوں کی جماعت ہے جن کا رابطہ اللہ سے، جن کا رابطہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، مگر ایک کتا جو نجس ہے، جو ناپاک ہے، جہاں وہ کتا رہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر بال گر جائے تو وہ جگہ بھی اس قابل نہیں رہا کرتی کہ وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو جائے۔ میرے دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کہف کروٹیں بدل رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا رابطہ رب سے ہے، مگر یہ کتا کیوں کروٹ بدل رہا ہے؟ تو جواب یہ ہمیں ملتا ہے کہ سنو، ان اللہ والوں کا رابطہ، ان اللہ والوں کا رابطہ اللہ سے ہے، اس لیے وہ کروٹ بدل رہے، اور اس کتے کا رابطہ ان اللہ والوں سے اس لیے۔ کا جلال یا نور یا اشرف یا صاحب سجادہ ساجد ملت قائد ملت تکبیر رسالت۔ اب حضرت بیوی فضہ نے دیکھا اپنے بھوک کی پرواہ نہیں ہے، اپنے بھوک کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو آقاؤں سے محبت کرنے والی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جس راہ سے ہمارے آقا گزر رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، اس کتے بھی نہیں سوچا تھا کہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بادشاہ کی بادشاہت چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کھانے کے لیے ملے گا کہ نہیں ملے گا، پینے کے لیے ملے گا کہ نہ۔ ارے آقاؤں کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت فضہ نے اپنے حصے کا دے دیا۔ اب گھر میں کھانے کو کوئی کچھ نہیں تھا۔ دوسرا دن آیا، بغیر شہری کے روزہ، بغیر شہری کے روزہ رکھا۔ دوسرا دن آیا، پھر وہی معاملہ ہے، دسترخوان سجا ہے، دسترخوان پر سب کے سامنے روٹیاں رکھی، مغرب کی اذان عنقریب ہونے والی ہے کہ اچانک ایک یتیم نے دروازے پر آواز دی، اتنے دن سے بھوکا، کچھ نہیں کھایا، آپ نے یہی بتایا کہ میں بھی 2 دن سے بھوکا، 5 دن سے بھوکا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اٹھی اور اپنے حصے کا کھانا وہ زمین کے دور میں ڈال دیا۔ حضرت علی نے دیکھا، آپ نے بھی اپنے حصے کا ڈال دیا۔ آپ کی بات میں حضرت فضہ نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے حصے کا ڈال دیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی بغیر شہری کے ہوتا ہے، تیسرا دن بھی وہی معاملہ ہے۔ اب پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن ایک اسیر آیا، ایک قیدی آیا، دستک دیا، اتنے دن سے بھوکا ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے حصے کا کھانا ڈال دیا، حضرت علی نے بھی ڈال دیا، گھر والوں نے سب کے سب سارے کے سارے نے ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے اس انداز سے دیکھیں، سخاوت تو دیکھیں، خود بھوکے، خود بھوکے، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم سے یہ جو دے رہے ہیں نا، تم بھوکے ہو کئی دن سے، تمہارے حلق سے یہ جو لقمہ اتر رہا ہے، ہم تو تم سے اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تم میرا شکر ادا کرو، ہم تو اتنا بھی تم سے نہیں چاہتے کہ تم میری شکر گزاری کرو، نہ ہم تو
ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ وجہ اللہ، اللہ کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ دے رہے ہیں، یہ شان ہے نا۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلاتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے۔ ہم اس بارگاہ سے کی بھیک لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس بارگاہ کی بھیک لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جن کے در کی خیرات زمانہ ہوتا ہے، جن کے در کی خیرات، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی انہی کے در کی خیرات ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے نا، میدان محشر میں آئے گی، ایک طرف امام حسن کا حملہ اور دوسری طرف امام حسین کا حملہ ہوگا، ایک ہاتھ میں امام حسن کا کپڑا ہوگا، دوسری ہاتھ میں خون آلود کربلا کے تپتی میدان میں جو خون آلود کپڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں وہ کپڑا ہوگا، دونوں خون مسئلے ہوئے ہے نا۔ اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں گی، مولا آج جزا لینے آئی، آج بدلہ لینے آئی ہوں ہے نا۔ مانگ، جو مانگے گی تجھے ملے گا، جو مانگے گی تجھے ملے گا، عطا کیا جائے گا ہے نا۔ رب کا کرم دینے پر ہے نا۔ اب قربان کا ہے، سیدہ فاطمہ نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگا ہے، مانگا ہے تو ہم غلاموں کے لیے مانگا ہے کہ مولا آج یہ حلہ تیری بارگاہ میں تیری امانت پیش کر رہی ہوں، مولا یہ ہمارے دونوں لال کی قربانی ہے، اور اس کی جزا میں یہ مانگتی ہوں کہ محمد کے غلاموں کو بخش۔ میرے دوستو، آج اس در کی خیرات پانے کی جائے، اس بارگاہ سے اکتساب کرنے کے لیے، اس بارگاہ کا فیض لینے کے لیے، امام علی مقام کی یاد میں ہم نے یہ جشن منایا۔ آج کی جو مجلس سکی ہے کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے۔ میرے دوستو، بس میں اپنی بات سمجھتا چاہیے کیونکہ پھر ابھی دوسری جگہ سے ایک اور پروگرام میں جانا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى اللهم صل علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم امام علی مقام کی یاد منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بات بتائیں کہ یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ کیوں یاد مناتے ہیں؟ آج بہت سارے اشخاص کا دن ہم مناتے ہیں سرکاری طور پر، اس دن قیامت کے کئی ایک شخصیات ہیں جس کا نام لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ فلاں کا دن ہے، فلاں کا دن ہے، اور سرکاری طور پر بھی ایسے ایام ہے، آفس بند رہتا ہے، بہت سارا اہتمام ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے یاد منانے سے منع نہیں کیا ہے، یاد منانے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ذہن دیا ہے، مزاج دیا ہے، فکر دیا ہے کہ یاد منائی جائے، یاد منائی جائے۔ ایسے اشخاص فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو مناؤ، اللہ کے دنوں کو مناؤ۔ ہم اللہ کے دن کو منائیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے قربانیاں کی، وقت کا وقت گزرا ہے، موسم گزرا ہے، ہم نے
قربانیاں کہ اللہ نے جس کو توفیق قربانیاں جس کے پاس حیثیت نہیں تھی اس کے بارے میں بشارت کی گئی کیا نا تم اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو رکھو اللہ تم کو بھی اجر عطا فرمائے. یہی تو ہم نے بقرعید منایا یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوبین کی یاد ہے. جناب خلیل اللہ اور جناب سبیل اللہ کی یاد ہم نے منائی. دونوں زمانے کی قدسیہ کی ہم نے یاد منائی. یاد تو ہم ایسا ان کا منا رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے جس کونے میں رہیں ان کی یاد مناتے ہیں. اور جب ہم سب سے اسلام کی عظیم ترین عبادت سب سے عظیم ترین عبادت حج کے لیے پہنچتے ہیں تو ہمیں کیا کروایا جاتا ہے؟ ہمیں بیٹھ کر روزہ رکھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. گوشہ نشین نہیں بنایا جاتا کہ تم اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہو جہاں رب کی یاد بنانے کے لیے آئے ہو گوشہ نشین ہو کر صرف اللہ کے ہو جاتے. تو آئے تھے اسلام کے ایک بڑے ارکان ایک بڑی عبادت کو ادا کرنے کے لیے. گوشہ نشین ہونے کے لیے نہیں کہا کہ صرف اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ بیت اللہ کے سائے میں آ جاؤ یہی نہیں ہو جانا. اس انداز سے سائے میں آؤ اس انداز سے وہ جو گھر جناب خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا اس کے لیے چکر لگا. اور کیسے چکر لگا؟ کتنی قیمتی لباس پہنے ہو کتنی قیمتی لباس پہنے ہو اپنا لباس اتار دو دو لباس دو اس لباس میں جو ابراہیم کا لباس تھا اس لباس میں جو ابراہیم کا لباس تھا ہر فرد بشر اگر کہیں کا پرائم منسٹر ہے کہیں کا صدر ہے کہیں کا بادشاہ ہے یا گداگر ہے ہر کوئی اسی لباس میں نظر آ رہا ہے. ایک بھولیے میں حد تو یہ ہے کہ زبانیں الگ الگ ہیں زبان الگ الگ ہے بولی الگ الگ بولنے والے ہیں. رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہا نا اپنی زبان بولتے ہوگے گھر میں بولنا یہاں وہی بولی بولو جو میرا خلیل بول رہا تھا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک وہی بولی بولو جو میرے ابراہیم نے بولا. آپ دیکھیں صفا اور مروہ کا چکر لگاتے ہیں جہاں بچے کی پیاس بجھانے کے لیے حضرت خلیل اللہ کی شریک حیات میں دوڑ لگایا تھا پانی کی تلاش میں. یہ عبادت ہماری ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. جہاں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی تم بھی دوڑنا شروع کر دو تم بھی دوڑنا شروع کر دو. اچھا سنو اپنی مرضی سے مت دوڑنا جیسے وہ دوڑی تھی ویسے دوڑنا ہے نا. جہاں ان کی رفتار سست تھی تمہاری بھی رفتار سست ہونی چاہیے. جہاں وہ تیز گامی سے چل رہی تھی تمہیں بھی تیز گام ہونا ہوگا. اگر اس انداز سے آؤ گے اس لباس میں آؤ گے اس حلیے اور پسرے میں آؤ گے اس بولی میں آؤ گے اس طریقے پر آؤ گے تو طریقہ تو ان کا ہوگا کردار ان کا ہوگا چھوڑا ہوا نقوش پا ان کا ہوگا مگر عبادت میری عبادت میری ہوتی چلی جائے گی کردار ان کا ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہم نماز پنجانا ادا کرتے ہیں. جب نماز فرض ہوئی نا نماز فرض ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے یا رسول اللہ نے نماز کا حکم دیا لیکن یہ نماز کیا ہے ہم کیسے ادا کریں ہم کیسے پڑھیں. اس لیے کہ اللہ نے نماز کا طریقہ تو بتایا. اللہ نے نماز فرض تو کیا ہے مگر طریقہ نہیں بتایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتا ہوا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سنو تمہیں مصلی پر جاؤ گے تمہیں نیت کرنا ہوگا تمہیں اللہ اکبر کرنا ہوگا تمہیں ثنا پڑھنا ہوگا. الحمدللہ طریقہ نہیں بتایا طریقہ نہیں بتایا جیسے مجھے دیکھو ویسے بھی کرتے لگ جاؤ. اچھا آپ دیکھیں قربان کا ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے
ہم نے نماز شروع کیا. نماز اگر ہم نے شروع کی اور نماز شروع کرنے کے بعد ہم نے سنا نبی کی زبان میں، ہم نے نبی کی زبان میں سنا کہ بندہ حالت نماز میں سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب اللہ سے، اپنے رب سے سجدے میں ہوتا ہے. ہم نے چاہا کہ جب معاملہ اتنا قربت کا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آج آئے ہیں، کیوں نہ ہم سجدے ہی سے نماز شروع کریں. سجدے ہی سے نماز شروع کریں. ابتدا بھی قربت سے کریں اور انتہا بھی قربت پر کریں. اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے نا کہ سب سے زیادہ خدا سے بندہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. تو ہم شروع بھی قربت سے کریں اور اختتام بھی قربت سے کریں. نماز باطل ہو گئی، نماز ہوگی نہیں. اچھا دیکھیں کیوں نہیں ہماری نماز ہوگی؟ تو جواب ہمیں ملتا ہے کہ نہ، پیارے مصطفیٰ نے ایسے نماز نہیں پڑھی. اچھا ہم سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر. سجدے میں یا آگے بیٹھ کر تشہد میں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. علماء سے پوچھیں یا آپ کے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر قاعدے میں ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، فوراً امام صاحب نے ہمارا دامن پکڑا، نہ حضرت آپ کی نماز باطل ہو گئی. نماز، ہم نے کہا یا اللہ، کیا ہم نے نماز کا باہر سے کوئی چیز ایڈ کیا؟ کیا ہم نے کسی پر سب شکم کیا؟ کیا کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا؟ ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. جواب دیا نہ، پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نماز نہیں ہوگی؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے نماز پڑھی تھی تو تشہد میں آپ نے التحیات پڑھا تھا. آپ کو بھی التحیات پڑھنا ہوگا تب نماز ہوگی. اگر اختلاف ہو جائے مصطفیٰ کی ادا سے، مصطفیٰ کی ادا سے، تو ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے. گویا نماز نام ہے ادائے مصطفیٰ، نماز نام ہے ادائے مصطفیٰ کا. میرے دوستو، مصطفیٰ کی کسی کی اداؤں کو ادا کرتے رہو، عبادت ہوتی ہے. ارے دوڑنا کون سی عبادت؟ آپ دوڑیں عبادت ہو رہے، بولیں آپ بولنا عبادت، جانور ذبح کریں یہ ذبح کرنا آپ کا عبادت. یہ ادا، یہ اللہ کے محبوبین کی ادا ہے. اس ادا کو ادا کرتے چلے جائیں، اللہ کی عبادت ہو سکے. میرے دوستو، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بات نکلی جو نکلتی چلی گئی کہ یاد منانے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا. اچھا ہم یاد کیوں مناتے ہیں؟ کسی کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ یاد اس لیے منائی جاتی ہے کہ ہم اس شخصیت جس کی ہم یاد منا رہے ہیں، جس ذات کی یاد منا رہے ہیں، اس شخصیت کی زندگی، اس کا کردار ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے، فراموش نہ ہو. ہم اپنے اگلی نسل تک، آنے والی نسل تک اس کا کردار منتقل کریں، اس کا کردار منتقل کریں. وہ کیسا تھا، کیوں ہم، آخر کیا خاص بات تھی اس شخصیت میں کہ ہم اس کی یاد منا رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا کہ ہم آج اس کی یاد منا رہے ہیں. ہم اپنے آنے والی نسلوں میں اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو، اس کی حیات کو منتقل کریں. یہی مقصد ہوتا ہے. اور یاد منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کردار ان کا تھا، ان کا کردار ہمارے سامنے دہرایا چلا جائے اور ہم اسی کردار میں ڈھلتے چلے جائیں، ہم اسی کردار میں ڈھلتے چلے جائیں. میرے دوستو، بس میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں. امام عالی مقام نے، ہم سب ان کی یاد مناتے ہیں. آج جیسے امام محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہمارے ذہن و فکر کے تمام دریاؤں میں صرف ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے اور وہ امام پاک کے نام کی صدا ہوتی ہے. ہر گلی کوچے میں، ہر بچے بوڑھے جوان کے، مرد و زن کے اگر ہونٹوں پر نام ہوتا ہے تو امام عالی مقام کا نام ہوتا
یقیناً ہونا چاہیے ان کا نام، ان کا ذکر بھی عبادت ہے نا؟ مولا کائنات کے بارے میں فرمایا تھا نا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب بھی کہیں مجلس ہوتی تھی تو میں دیکھا کرتی تھی کہ بابا جان یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں سب کو چھوڑ کر صرف حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی بزرگ شخصیت آتی ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے، کیا لینے جاتے ہیں؟ کیا ملتا ہے؟ بہت ساری باتیں کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیں یہاں کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ کیا ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ان کے چہرے کو جہاں بھی مجلس لگتی اس مجلس میں اگر حضرت علی ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے، چہرے کو تکتے رہتے۔ حضرت ابو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ بابا جان آخر کیا سبب ہے؟ مجلس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہوتے ہیں، آپ سب کو چھوڑ کر صرف علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا بیٹی سنو، میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے محبوب نے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، سنو علی کے چہرے کو دیکھنا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اس دور کی بات ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جو ہم عصر کے معاصرین تھے، جو ان کے زمانے میں تھے، وہ چہرے کو ان کے تکا کرتے تھے اور اپنے دامن میں عبادت سمیٹا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم تو اخیر زمانے کے لوگ ہیں، کیا ہمیں بھی اس در کی کچھ خیرات ملے گی؟ کیا ہمیں اس در کا کچھ صدقہ اور ادارہ ملے گا؟ تو مصطفیٰ کریم کے بارگاہ سے بھلا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیک سے محروم رہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں سنو، اپنا دامن پسارو تمہیں بھی بھیک ملے گی۔ میرے مصطفیٰ نے جواب دیا سنو، ذکر علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت نہیں بلکہ علی کے ذکر کرنا بھی عبادت۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس لیے یاد مناتے ہیں کہ ہم تک اور ہماری آنے والی نسل اس کردار سے روشناس ہو، جانے پہچانے انہیں کہ ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا سیرت تھی، ان کی کیا زندگی تھی، اور کن بنیادوں پر ہم ان کی آج صدیاں بیتنے کے باوجود یاد مناتے۔ کیوں؟ حالانکہ شخصیات تو بہت گزری مگر ان کی ہم یاد نہیں مناتے، مخصوص ہوتے ہیں جن کی یاد مناتے۔ میرے دوستو، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ واقعہ کربلا دوہرا کر میں خلد مکرر کا مزہ تو نہیں دے سکتا ہوں۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اور امام صاحب آپ کے سناتے رہتے ہیں، علماء کی زبان بھی آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، امام علی مقام نے قربانی پیش کی، قربانی پیش کی، اپنی حق تو یہ ہے کہ اپنے پورے خاندان کیوں قربانی پیش کی، کیوں پیش کی؟ دین کی بقا کی خاطر۔ ہاں یہی سبب تھا نا، دین کو بچانے کے لیے۔ جب دین کے اندر تحریف ہونا شروع ہو گیا ہے نا،
اب دیکھیں اس دین کی خوبصورتی ہے. بہت سارے ادیان جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، جب ہم ان کے دین کا، ان کی سیرت کا، ان کے کردار کا، ان کے مذہب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی نبی کا دین اپنی صدی مکمل نہیں کر سکتا. ایک صدی مکمل نہیں کر سکتا. صدی مکمل ہونے سے پہلے ان کے دین میں تحریف کر دی، ان کے دین میں بدل دیا گیا. جو آسمانی کتاب ہوتی تھی اس کو بدل دیا گیا. جو مذہب، جو دین وہ لے کر آئے تھے، اس کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو بدل دیا گیا. تو کیا آسمان سے اترنے والی سابقہ کتابیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کیا یہ آسمانی کتابیں نہیں؟ یقیناً ہے نا، اللہ کی کتاب ہے. یہ جو سابقہ انبیاء و مرسلین تھے، کیا یہ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ یقیناً اللہ کے نبی تھے، ہے نا. ان کا دین کیا لایا ہوا برحق دین نہیں تھا؟ یقیناً ان کا لایا ہوا دین برحق تھا، حق تھا. جتنے نبی آئے، جو دین لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو قانون لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، سب مبنی برحق تھا. اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی نبی کے تعلیمات پر، کسی نبی کے نبوت پر انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو جب ان انبیاء کا لایا ہوا دین حق تھا، اترنے والی کتاب حق تھی، تو کیا سبب ہے کہ کسی نبی کا دین اپنی صدی مکمل نہیں کر سکا؟ 100 سال پورا نہیں کر سکا. کوئی 5 سال ان کے وصال کے بعد، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال تحریف ہو گئی، بدل دیا گیا، شریعت بدل دی گئی. مگر میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین صبح قیامت تک زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سابقین انبیاء جو مبعوث ہوئے وہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے. نبی حق تھے، ان کی شریعت حق تھی، آنے والی اترنے والی کتاب حق تھی، جتنے صحائف اترے حق تھے، جتنی شریعتیں بنی سب کی سب حق تھی. اور جب تک وہ رہے تعلیمات عام کرتے رہے، مگر کسی نبی کا دین اپنی صدی مکمل نہیں کر سکا، بلکہ اس سے پہلے اس میں تحریف کر دی گئی، بدل دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دین کو بچانے کے لیے کوئی حسین ان کے پاس نہیں تھا. نبی کے دین کو بچانے کے لیے نبی کے حسین. کوشش تو کی گئی ہے کیا؟ ابھی آدھی صدی ہی ہوئی تھی، 59 60 61، آدھی صدی ہی بیتی تھی کہ دین میں تحریف شروع ہو گئی ہے نا. حرام و حلال کا تمیز ختم کیا جا رہا تھا، شراب نوشی عام ہو گئی. کیسے ہوئی تھی؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کو مصطفیٰ کریم نے حرام قرار دیا، جس کو اللہ و رسول نے حرام قرار دیا تھا، یہ یزید پلید اتنا بڑا بدبخت تھا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جب حج کے لیے جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ آج ہمارا جاہل سے جاہل آدمی، مطلقاً جاہل، اگر اللہ اس کو توفیق دے اور اپنے در پر بلائے، ہے نا، تو ارادہ جیسے ہی کرتا ہے نا، اس کے بال کھڑے ہوئے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس گھر کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں اس گھر کے ہر ایک سے دعا کی درخواست کرتا ہے، ہر ایک سے دعا کے لیے کہتا ہے نا. میرے دوستو، لیکن یزید پلید بدبخت جب کہ حج کے لیے نکلا
تو اس کے خچروں پر شرابوں کے مٹکے لگے ہوئے تھے، اس کے خچروں پر شرابوں کے مٹکے لگے ہوئے تھے۔ ساتھ میں یہ جا رہا ہے حج کے لیے، سفر مقدس پر نکل رہا ہے، ساتھ میں طوائف ناچنے اور گانے والیاں ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ دن میں یہ بدبخت بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتا تھا اور رات میں اپنے خیمے کے اندر شراب و شباب کی محفلیں سجایا کرتا تھا، ہے نا؟ دین میں تحریف شروع ہو گئی، ہے نا؟ اللہ نے جن رشتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ شریعت ہے، قانون ہے۔ یہ بدبخت اتنا بڑا پلید تھا کہ اس نے اس میں تحریف شروع کی۔ کیا؟ اپنی پھوپھی جو بڑی حسین و جمیل تھی، اپنی پھوپھی جو بڑی حسین و جمیل تھی، اس کو اس نے اپنے حرم پر رکھا ہوا، اتنا بڑا بدبخت۔ اور آگے تو آپ داستان بنتی ہے کیا کیا کر گزر رہا۔ دین میں تحریف آدھی صدی بیتی تھی، دین میں تحریف شروع ہو گیا تھا، مگر یہ امام عالی مقام کا یہ دین اسلام پر احسان ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان بلکہ اپنے خاندان کو دین اسلام کی آبیاری کی خاطر، وہ دین جو پسماندہ ہو رہا تھا، وہ شجر اسلام جو سوکھ رہا تھا، خشک ہو رہا تھا، اس کی سرسبزی اور شادابی اپنے خون سے فرما کر صبح قیامت تک اسلام پر احسان کر دیا، اور اس انداز سے قربانی دی، اس انداز سے قربانی دی کہ جو میدان کارزار میں چل کر نہیں جا سکتا تھا، اپنے گود میں اٹھایا ہے، اپنے گود میں اٹھایا ہے، اور گود میں اٹھا کر اسے میدان کارزار میں پہنچایا ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں میرے دوستو، آج لوگ کہتے ہیں امام حسین پانی مانگنے گئے تھے، امام حسین پانی مانگنے گئے تھے۔ میرا حمیت ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ وہ جس کے دل کی خیرات پر سارا زمانہ پڑ رہا ہو وہ کسی کا گداگر بنے۔ نہ، حقیقت تو یہ تھی کہ اصل قربانی علی اصغر پیش کرنا تھا، اور جب ہرملا کا تیر حلقوم علی اصغر کو چھیدا ہے، اور جب خون کا اس ننھی سی جان کے فوارہ جاری ہوا ہے، امام عالی مقام نے اس خون سے چلو بھرا ہے، اور چلو بھرنے کے بعد اب قربان جائے، نہ ماتھے پر کوئی شکن ہے، نہ کوئی سلوٹیں آئی ہے، بلکہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ تیرے دین کی بقا کی خاطر، تیری رضا کی خاطر، یہ ایک علی اصغر تو کیا، اگر 1000 علی اصغر ہو تو وہ سب تیرے نام پر میں قربان کر دوں، وہ سب تیرے نام پر قربان کر دوں۔ میرے دوستو، امام عالی مقام نے خون علی اصغر سے چلو بھرا، چلو بھرنے کے بعد آپ یہ چاہتے تھے کہ اسے آسمان کی جانب اچھالا جائے، آسمان چیختا ہے نا امام عالی مقام، اگر اس چلو کو آپ نے آسمان کی جانب پھینک دیا تو آسمان کی جانب اگر پھینکا تو صبح قیامت تک آسمان بارش برسانے سے محروم ہو جائے گا۔ امام عالی مقام نے چاہا کہ اس چلو کو، خون علی اصغر کے چلو کو زمین پر پھینکا جائے، تو زمین پکار اٹھی نا امام عالی مقام، اگر آپ نے اس خون علی اصغر کے چلو کو اگر زمین پر پھینک دیا تو صبح قیامت تک زمین سبزہ اگانے سے محروم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، امام عالی مقام نے ننھے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر بن لیا اور فرمایا باری تعالیٰ کہ ایک علی اصغر تو کیا، اگر 1000 علی اصغر ہو تو سب تیرے نام پر قربان ہے۔ میرے دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امام عالی مقام نے
قربانی کیوں پیش کی تھی؟ کیوں پیش کی تھی؟ کیا کوئی تخت و تاج کا جھگڑا تھا؟ حکومت کا جھگڑا تھا؟ یزید تو یہ آفر دے رہا تھا نا، اعجاز مقدس صاحب کے حوالے ہے، آپ جو چاہیں سلطنت مانگیں گے، خزانہ مانگیں گے، آپ جو مانگیں گے ہے نا، بس بیعت کر لیں، بس اپنا ہاتھ دے دیں۔ امام آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر امام پاک نے کیوں قربانی دی؟ چاہتے تو خود کو بھی بچا سکتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ امام عالی مقام چاہتے تو اپنے آپ کو بھی بچا لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیتے، مگر خدا کی قسم پھر یہ دین نہیں بچ پاتا، دین نہیں بچ پاتا۔ آج جو ہمارے مسجد کا تقدس سلامت ہے تو خدا کی قسم یہ امام عالی مقام کی قربانیوں، آج قرآن کی عظمت سلامت ہے تو یہ امام عالی مقام کی قربانیوں کی خیرات ہے۔ آج دین کا تحفظ ہے، دین کی حرمت باقی ہے، حرمین طیبین کا جلال باقی ہے، بیت اللہ کی عظمت باقی ہے، تو خدا کی قسم یہ امام عالی مقام کی قربانیوں کی خیرات ہے۔ آج نماز کی حرمت اگر باقی ہے تو یہ امام عالی مقام کی قربانیوں کی خیرات ہے۔ میرے دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر امام عالی مقام نے کیوں قربانی کی؟ کیوں؟ دین بچ جائے نا، دین بچ جائے، دین بچ جائے، دین کی حفاظت ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں، یہ ہمارے لیے اتنے بڑے علویے کی بات ہے، کتنے بڑے علویے کی بات ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور خاص طور سے عاشورے کا دن، خاص طور سے اس دن جب کہ پورا کا پورا خانوادہ رسالت خاک و خون میں لتڑ رہا تھا، خاک و خون میں لتڑا ہوا تھا، جب لاشیں بکھری پڑی تھی اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اس عاشورے کے دن میرے دوستوں میں پوچھتا ہوں کہ امام عالی مقام کا نام لے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اچھل کود بھیگا مستی جشن مناتے ہیں، گویا کوئی ہمیں نعمت مل گئی ہے، کوئی ہمیں نعمت مل گئی ہے، کوئی شراب کے نشے میں چت ہے، جو اسلامی حدود و حدود ہے اپنے پیروں تلے ہم روند رہے ہیں، اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، اور نام کیا دے رہے ہیں؟ محبت امام عالی مقام۔ یاد رکھیں یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت تو وہ تھی کہ جس راہ سے محبوب گزرا ہے، جو نقوش پا اس نے چھوڑے ہیں، اسی راہ کے ہمراہ محبت کرنے والوں کی میں نے مثال پیش کی نا، ہی کانٹوں کا سیج ملے، ماتھے پر شکر نہیں آتا۔ امام عالی مقام نے نماز کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، اسلام کے عظمت کے اور اس کی حرمت کے تقدس کے لیے اپنی قربانی پیش کی، اور ہم امام کا نام لے کر، امام پاک کا نام لے کر ان ساری تقدسات کو اپنے پیروں پر ہم روتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سوچ لیں، جب آپ حرمت کو ہم پامال کر رہے ہو تو کم از کم اگر ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، یہی حکم ہے۔ عاشورے کا روزہ یاد رکھیں اسلام میں پہلے فرض تھا، اسلام میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن
لیکن جب ماہ رمضان المبارک کی فرضیت اتری تو اس کے روزے کو فرضیت کو منسوخ کر دیا ہے، مگر جو اس کی فضیلت ہے وہ باقی رکھی ہے۔ اب حکم کیا میرے نبی نے کہ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے، مگر سنو تو اس عاشورے کا روزہ رکھے گا، میں امید کرتا ہوں رب کے ذات سے کہ اس کے اگلے اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنا، 2 سالوں کا کفارہ۔ یہ اسی طرح ہے جیسے نماز آپ نے سنا ہوگا 50 فرض ہوئی تھی، نماز 50 فرض ہوئی تھی، معاف کرواتے 5 رہے، مگر ہم 5 پڑھیں گے تو ہمیں ثواب 50 کا ملے گا۔ فرضیت 50 کی منسوخ ہوئی ہے، 5 باقی ہے، مگر پڑھو گے 5 ثواب ملے گا وہی، اجر ملے گا وہی۔ فرضیت عاشورے کی منسوخ ہوئی ہے، اگر تم نفلی روزہ بھی رکھو گے تو ثواب ملے گا۔ ارے ہم آج نہیں دیکھتے تو کم سے کم آنے والے ایام کو بھی دیکھ لیں کہ جب قیامت کب قائم ہو، سنا ہے قیامت اسی عاشورے کے دن قائم ہو، اسی عاشورے کے دن قیامت قائم ہوگی، جب زمین پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ایسا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، سب کی سب ہواؤں میں بکھر کے رہیں گے، زمین اپنے خزانے اگلنے لگے، سب کچھ اگلنے لگے۔ میرے دوست ذرا سوچیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ نام امام عالی مقام کا لے اور ان کا نام لے کر ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر ہم نافرمانیوں کا کام کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر ہم معصیت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اگر معصیت بھی کرنا ہو تو امام عالی مقام کے زبان سے ہم نام نہ لیں، اس لیے کہ یقیناً گناہ کا کام گناہ ہے جس حال میں کیا جائے، لیکن اگر عظمت کے ساتھ ملا کر کیا جائے تو اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ مثلاً شراب پینا ہر جگہ حرام ہے، مگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے شراب نوشی شروع کر دے، زنا ہر جگہ حرام ہے، مگر کوئی بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر زنا کرنا شروع کر دے، معصیت ہر جگہ معصیت ہے، مگر کوئی بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر اگر معصیت کا کام شروع کر دے تو اس کی گرفت زیادہ ہوا۔ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ ہر حال میں گناہ ہے، لیکن کم سے کم اگر حمیت باقی ہے تو خدا را اگر معصیت کی طرف قدم بڑھاؤ تو اپنے زبان سے امام کا نام لینا چھوڑو۔ نام ہم امام پاک کا لیتے ہیں اور کام یزیدیوں والا کرتے ہیں، نام یزیدیوں والا کر رہے ہیں۔ جشن کس نے منایا تھا؟ امام عالی مقام کے قتل کے بعد جتنے یزیدی تھے سب نے خوشیاں منائی۔ آج ہم کیا کر وہی کر رہے ہیں، میلہ لگا رہے ہیں، ٹھیلا لگا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم جو زبان سے امام عالی مقام کا نام لے رہے ہیں اگر ہمارے اندر غیرت و حمیت اگر زندہ ہوتی تو خدا کی قسم امام عالی مقام کے اگر ہمارے دل میں سچی محبت ہوتی تو ہم کہیں قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نظر آتے، ہم کہیں اللہ کی بیٹھ کر تسبیح کرتے ہوئے نظر آتے، ہم کہیں صدقات و خیرات کرتے نظر آتے، ہم کہیں اعمال صالحہ بیٹھ کر کرتے نظر آتے، بازاروں میں پھرتے نظر آتے۔ خدا را اگر ہم امام کا نام لے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حسن عمل کریں، ہے نا؟ جان نہیں دے سکتے ہیں، وقت کو دے سکتے ہیں، امام عالی مقام کے غلام ہیں، جان نہیں دے سکتے ہیں، ہم وقت دے سکتے ہیں کہ کم سے کم ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ عاشورہ کا دن ہے جس دن نماز کے تحفظ کے لیے امام عالی مقام نے قربانیاں پیش کی ہے، آج سے ہماری نماز نہیں۔ امام عالی مقام سے اگر ہم محبت کا دم بھرتے ہیں تو یہ عہد کریں کہ خدا کی قسم آج سے ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جوئے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، معصیت کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھے گا۔ اگر یہ جذبے صادق اگر آپ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم یقین جانے کہ پھر آپ سچے حسینی ہیں، اور جس طرح سچائی اور محبت کا ثبوت کتا ہو کر
نجس ہو کر ناپاک ہو کر محبت کا ثبوت دیا، اور جس راہ سے اصحاب کہف گزرے اسی راہ سے اپنے آپ کو بھوک کی پرواہ کیے بغیر، پیاس کی پرواہ کیے بغیر، مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اصحاب کہف کے قدم سے قدم ملا کر پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو اللہ نے یاد عطا فرمایا کہ جہاں اللہ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے وہیں کتے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ گے تو خدا کی قسم یقین جانو کہ جب امام پاک کا نام آئے گا، جب امام پاک کا نام لیا جائے گا تو خدا کی قسم امام کے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ جس طرح اہل بیت اطہار کا نام لیا جاتا ہے، علی کا نام لیا جاتا ہے، فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، حسنین کا نام لیا جاتا ہے، تو وہی حضرت فضہ کے نام کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس راہ سے وہ گزرے تھے اسی راہ کا اپنے آپ کو راہی بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سچی امام علی پاک کی محبت عطا فرمائے، اور جو کردار انہوں نے چھوڑا ہے، جو زندگی انہوں نے چھوڑی ہے، جو مثال انہوں نے چھوڑا ہے، جو سبق انہوں نے ہمیں دیا ہے اپنی قربانیوں سے، اس درس کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے کھڑے ہو کر